علامہ صاحب، یہ عورت کی عدت کتنے مہینے اور کتنے دن ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عورت کی عدت کتنے مہینے یا کتنے دن ہوتی ہے؟ عورتوں کی مختلف اقسام ہے عدت کے حوالے سے۔ پہلی وہ عورت جس کو کہ حمل ہو، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان یضعن حملکن، جو حمل والیاں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، ان کی عدت ہے وضع حمل۔ جب بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو گئی حمل والی کی۔ اب دوپہر کے وقت بچہ پیدا ہوا، 1 گھنٹے بعد وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جن کا شوہر ختم ہو جاتا ہے اور وہ حمل والیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو شوہر فوت ہو گیا تو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس کے بعد آ گئی تیسری قسم کی عورتیں۔ اب ان کی بھی اقسام ہے، جن کو طلاق ہوئی ہے، نہ وہ حمل والی ہیں نہ ان کا شوہر فوت ہوا، صرف کیا ہوا، ان کو طلاق ہوئی ہے، مطلقات ہیں۔ تو ان کے اندر 2 قسم کی عورتیں ہیں۔ ایک وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی ہے، وہ بھی 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ ایک بالکل بچی، چھوٹی بچی، اور ایک جوان تو ہے لیکن بیمار ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا ہے، اور تیسری وہ عورت جو سن آیاس کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال، 70 سال، 80 سال ہے، اس کو حیض نہیں آتا۔ تو گویا جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت کتنی ہوئی؟ 3 مہینے۔ کتنی ہوئی؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے۔ صرف ان عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے کہ جن کو حیض نہیں آتا اور ان کو طلاق ہوئی ہے اور وہ حمل والیاں بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آ گئی وہ عورت کہ جس کو ماہواری آتی ہے لیکن اس کا شوہر بھی فوت نہیں ہوا اور وہ حمل والی بھی نہیں ہے، ان کے شوہر نے طلاق دی ہیں ان عورتوں کو۔ تو ایسی عورتیں جو ہیں وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، شوہر نے طلاق دے دی، تو وہ حیض جو ہے اس کو گنا نہیں جائے گا، اس کو گنا نہیں جائے گا۔ پاکی کی حالت میں طلاق دی، اس کے بعد جو حیض آئے گا 3 حیض گنے جائیں گے، چاہے حیض آدھے گھنٹے بعد شروع ہو جائے جب عورت کو طلاق دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو وہ حیض نہیں گنا جائے گا، اب دوبارہ جو حیض آئے گا وہ 1 حیض گنا جائے گا، پھر دوسرا حیض، پھر تیسرا حیض۔ جب عورت حیض سے پاک ہو گئی، 3 حیض مکمل ہو گئے، عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ عدت رکھی کیوں گئی تھی عورت؟ عدت کیوں رکھی گئی تھی؟ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر گزاری جائے، تاکہ کسی وقت بھی شوہر کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے، اس کی طرف وہ مائل ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں برائیاں ہیں تو خوبیاں بھی تو ظاہر ہوں گی، اپنی اولاد پر رحم آتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے ہاتھ سے چلی گئی تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مائل ہو جائے عدت کے اندر۔ اگر مائل ہو جاتا ہے کتنی طلاقوں میں؟ 1 طلاق دینے کی صورت میں یا 2 طلاقوں کی صورت میں بھی اس کو رجوع کا حق ہے، کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں کتنی ہیں؟ 2۔ چاہے ان کو اچھے طریقے سے روک لو یا تیسری طلاق دے کر بھی ان کو فارغ کر دو، تو 2 تک رجوع کا حق باقی رہتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس عدت کے دوران ان کے جو پہلے شوہر ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لے جانے کا۔ لہٰذا ایک چیز کیا ہوئی کہ عدت اس لیے رکھی ہے کہ اگر عدت کے دوران شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے،
اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے وہ ہے حمل کا ہونا۔ اگر عدت کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ یہ حمل والی ہے تو اب کیا ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، اتنی دیر تک وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکے گی، اور یہ نسب کی پاکیزگی کے لیے رکھی گئی ہے کہ پہلے شوہر کو وہ اولاد مل جائے، وہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ پہلے شوہر کی ہے، جب وضع حمل ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اپنا نکاح کسی دوسرے شوہر سے کر لے گی۔ ہاں، تیسری چیز ہے کہ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، اللہ کا حکم ہے کیا کہ عدت گزارنا۔ بعض نے کہا کہ بھئی جب حمل نہیں ہے تو عدت گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ اسلام کے خلاف مذہب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کو واپسی کا حق ہے، اس لیے عدت رکھی گئی۔ میں یہ کہتا ہوں اگر دونوں باتیں نہ پائی جائیں تو کیا وہ عورت عدت نہیں گزارے گی؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے کہ جدید آلات سے پتہ چل گیا، الٹرا ساؤنڈ سے، کہ اس کو حمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو استبرائے رحم کی علت جو ہے وہ نہیں پائی گئی، ٹھیک ہے، حمل نہیں پایا گیا، حمل سے وہ خالی ہے، تو کیا وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے گی؟ نہیں، عدت کے دوران نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے کہ وہ 70 سال کی ہے، اس کو تو حمل ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور طلاقیں دے دیں اس کے شوہر نے، تین طلاقیں دی، 3 طلاقوں کے بعد تو رجوع کا حق نہ رہتا، تو رجوع کا حق بھی نہیں پایا جا رہا یہاں پر، اور حمل بھی نہیں، کیوں؟ 70 سال کی عورت ہے، دونوں باتیں پائی گئی نا، کیا حمل بھی نہیں پایا گیا، حمل سے خالی ہونا بھی پایا گیا، ٹھیک ہے، اور عدت میں جو رجوع ہے اس کا حق بھی نہیں ہے، وہ چیز بھی، دونوں چیزیں پائی گئیں کہ رجوع کا حق بھی نہیں ہے اور حمل بھی نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ عدت نہیں گزارے گی؟ ضرور گزارے گی۔ یعنی دونوں باتوں کا نہ ہونا بھی لازم کرتا ہے کہ عورت عدت گزارے گی، عورت عدت گزارے گی۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، چاہے 60 سال کی عورت ہے، طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی، اور طلاقیں بھی 3 دے دیں، عدت پھر بھی گزارے گی، کسی دوسرے سے نکاح کرنا ہے تو۔ عدت میں کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ عدت میں مرد کی بات کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور عورت کی بات کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ اگر دونوں ایک طرف ہو گئے تو معاشرے کا بھی اعتبار کیا جائے گا، تاکہ دین اسلام کے ساتھ کوئی کھلواڑ تو نہیں کر رہا۔ ایک مفتی صاحب ہیں، وہ رافضی مفتی ہے، تو کہلواتا ہے اپنے آپ کو کہ میں سنی ہوں، مفتی ہمدرد، وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے جا رہا تھا، پتہ نہیں کہ اس کو مفتی کس نے بنا دیا، کہتا جا رہا تھا کہ جی عورت کا اعتبار کیا جائے گا کہ عدت میری گزری ہے یا نہیں، عورت کا اعتبار کیا جائے گا میری عدت گزری ہے یا نہیں گزری، اسے پتہ ہی نہیں ہے پاگل کو کہ کس وقت عورت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ بڑی مثالیں دے دے کے دیکھیں جی، وہ 2 شخصوں نے نکاح کیا تو اس وقت ایک عورت آ گئی، اس نے کہا حبسن عورت کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو یہاں پر بھی وہ فٹ کر رہا ہے کہ عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن جب محال ہوگا تو پھر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، جیسا کہ عمران خان اور اس کی بیوی کے بارے میں مشہور ہے، باقی اللہ جانتا ہے، وہ کیا تھا، 14 تاریخ 11ویں مہینے کی 2017 کو خاور مانیکا نے طلاق دی، تو نکاح کب کر لیا؟ جو مشہور ہے، ہمیں نہیں پتا، پہلے مہینے جنوری کی 31 تاریخ 2018 کو نکاح کر لیا، تو کیا اس دوران میں وہ عدت پوری ہو گئی؟ میں عمران خان کی بیوی کی بات نہیں کرتا، کسی اور کی لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ فلاں عورت کہہ رہی ہے کہ میری بات کا اعتبار ہوگا، دین اسلام نے میری بات کا اعتبار کیا ہے، تو 28 دنوں کے اندر وہ کہے جی میری عدت پوری ہو گئی، تو معاشرہ جو ہے وہ اندھا ہے، اسے نہیں پتا، یا اس کے خامد کو نہیں پتا کہ میں نے اس تاریخ کو طلاق دی ہے، تو یہ اتنے دنوں میں کہہ رہی ہے میری عدت پوری ہوگی، دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر لی،
یعنی ناممکن کے اندر اگر وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. عورت کی گواہی معتبر نہیں ہوگی اپنی ذات کے بارے میں. کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے سارا قانون قدرت بدل دیا جائے گا؟ نہیں بدل دیا جائے گا. لہٰذا یہ مفتی ہمدرد کا یہ کہنا جو ہے وہ باطل ہے. ہاں اس بارے میں کہ خامد کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں طلاق دے دی ہے، اب یہ عورت پر ہے اعتبار کیا جائے گا کہ وہ کہے کہ مجھے 2 دن کے بعد حیض آ گیا، پھر 1 مہینے کے بعد دوسرا آ گیا، پھر تیسرے مہینے کے بعد تیسرا آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کم دنوں کے اندر میری عدت جو پوری ہو گئی ہے یا زیادہ دنوں میں ابھی بھائی پوری نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ماہواری کتنے دن رہتی ہے، کتنے دور گزر چکے ہیں ماہواری کے، اس بات میں عورت کا اعتبار کیا جائے گا. اور مرد کو پتہ ہے اپنی بیوی کی عادت کا، اور اسے پتہ ہے کہ کس حالت میں طلاق دی تھی. ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو اتنے دن پورے ہو گئی نہیں ہیں، تو اس کی عدت بالکل پوری نہیں ہوئی ہے، تو آدمی کو اعتراض کا حق ہے. پھر عورت وضاحت دے وہ الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا مرد کو بھی پتہ ہوتا ہے اور عورت کو زیادہ پتہ ہے کہ میری عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں. لیکن اگر ہو سکتی ہی نہیں ہے تو پھر کہا جائے کہ جی عورت کا اعتبار کیا جائے گا، تو یہ جہالت پر مبنی ہے. اعتزاز حسن نے کہا ہے اور مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ عدت جو ہوتی ہے وہ 29 دن. ہاں یہ میں نے بھی سنا ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. اعتزاز احسن جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے کسی عالم کو بدنام کرنے کے لیے ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں مفتی تقی عثمانی کیا وہ پاگل ہو سکتا ہے کہ 29 دن کے اندر جو ہے نا وہ کسی عورت کی عدت جو وہ پوری کر دے؟ نہیں، ایسا ناممکن ہے کہ آدمی طلاق دے اور متعلقہ کی عدت جو ہے وہ ثلاثۃ قروء 3 حیض ہیں، تو یہ 29 دن کے اندر 3 حیض کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ بات سرے سے ہی باطل ہے اور مردود ہے، غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے. کیا مختلف عورتوں کی مختلف عدت ہوتی؟ ہاں مختلف عورتوں کی عدت مختلف ہوتی ہے. میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو حیض آتا ہے کتنا؟ 4 دن. کم از کم حیض کی مقدار کتنی ہے کتنے دنوں کے لحاظ سے؟ 3 دن اور 3 راتیں. فرض کیا ایک عورت کو حیض آتا ہے 4 دن اور 20 دن اس کے طہر کے گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر حیض آ جاتا ہے. مرد نے طلاق دی، 1 گھنٹے بعد حیض شروع ہو گیا، تو 4 دن کیا ہوا؟ حیض. اس کا 1 پیریڈ ختم ہو گیا. کتنے پیریڈ ہیں؟ 3 پیریڈ گزارنا ضروری ہے. اب 20 دن کے بعد پھر اس کو حیض آ جاتا ہے اور 4 دن آیا، تو کتنے ہوئے؟ 24 دن. تو اگلے 24 دن ڈال کر اور یہ پہلے 4 دن ڈال کر 24 اور 4 28 دن ہو گئے. پھر تیسرا پیریڈ جو ہے وہ 20 دن کے بعد آتا ہے اور 4 دن رہتا ہے، 24 وہ لگائے تو یہ بنے 52 دن. کتنے بنے جی؟ 52 دن. 1 مہینہ 22 دن بنے، 1 مہینہ 22 دن بنے، تو لہٰذا 2 مہینوں سے بھی پہلے وہ اپنی عدت سے باہر آ گئی. یعنی 3 حیض طلاق کے بعد 3 حیض کا پیریڈ پورا کرنا ضروری ہے. جب وہ نہا لے گی تیسرے پیریڈ کے بعد تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اب دیکھیں ذرا، ایک عورت کو حیض آتا ہے جی 10 دن. کتنے دن؟ 10 دن. تو آتا کہ 30 دنوں کے بعد آتا ہے، 30 دنوں کے بعد آتا ہے. حیض کی حالت میں بندے نے طلاق دی، تو 10 دن حیض آتا ہے. حیض شروع تھا ابھی پہلے دن ہی کہ طلاق دے دی. اب یہ حیض تو شمار نہیں نہ ہوگا. اب کیا ہوگا؟ 9 دن یا 10 دن اس حیض کے رائگاں گئے. اب 30 دنوں کے بعد آیا حیض، ٹھیک ہے، کتنا رہا؟ 10 دن. تو کتنے ہوئے جی؟ 40 دن. پھر اگلے پیریڈ کے 40 دن کتنے ہو گئے؟ 80 دن. ٹھیک ہے، اور پھر 40 دن اگلے کتنے ہو گئے جی؟ 120. اور جس حیض میں جو شمار نہیں کیا گیا 9 دن اس کے لگاؤ، 129 دن اس کی عدت ہے.
ایسی عورت کی جس کو حیض کی حالت میں طلاق دی گئی اور حیض بھی شمار نہیں ہوگا. تو لہٰذا کسی کی عدت جلدی بن جاتی ہے اور کسی کی عدت بہت دیر لگ جاتی ہے، لیکن عموماً تقریباً یہ 3 مہینے 3.5 مہینے کے اندر یہ پیریڈ پورا ہو جاتا ہے اگر طہر کی حالت میں طلاق دی جائے تو. کیا 39 دنوں میں عدت پوری ہو سکتی ہے؟ ہاں، 39 دنوں میں کوئی چیز ممکنات میں سے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. یہ بہت کٹن ہے اور بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اتنا سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد میری بیوی کو حیض آ جانا ہے، اور پھر قدرتی طور پر اس کو آتا بھی 3 دن اور 3 راتیں حیض ہیں. ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی حیض شروع ہو گیا، تو اب 3 دن تے 3 راتیں یہ حیض کے گزارے گی نا. پھر کیا ہے کہ اس کو 15 دن کے بعد دوبارہ حیض آ جاتا ہے، تو دوبارہ حیض آیا تو دوسرا پیریڈ 18 دن اور تیسرا پیریڈ بھی 18 دن، تو 2 پیریڈ جو ہیں یہ کتنے ہوں گے؟ 36 دن، اور 3 جو پہلا پیریڈ ہے یعنی طلاق دی تو فوراً حیض آ گیا، وہ 3 دنوں کے اندر اس کا پیریڈ پورا ہو گیا، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 39 دن. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. ایک عورت کو اگر 15 دن کم از کم طہر ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، تو 3 دن حیض کے ہو گئے تو 18 دن ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ممکنات میں سے ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی عورت کو ہو بھی جائے. اگر کسی کو 18 دن طہر رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو حیض 10 دن آتا ہو، پھر 18 دنوں کے بعد آئے، پھر 10 دن آئے. ٹھیک ہے، کسی کو 15 دن آئے لیکن 10 دن اس کو حیض آتا ہو، 9 دن حیض آتا ہو. 39 دن کم از کم بنتی ہیں. شاید کہ کائنات میں کوئی ایسی عورت ہوتی ہو یا گزری ہو کہ جس کو ٹھیک ایسے اس کی عدت گزری ہو کہ اس کے خامد نے طلاق دی تو فوراً حیض شروع ہو گیا اور 3 دن کے اندر پیریڈ ختم ہو گیا، پھر 15 دن بعد حیض آیا اور 3 دن تک رہا 18 دن، پھر تیسرا پیریڈ بھی ایسے 15 دن بعد آ گیا اور 3 دن حیض رہا، تو وہ ہے 39 دن بننا. عدت میں نکاح کرنا کیسا ہے، اور یہ ایسا کرنے سے کافر بھی ہو جاتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَدتُّم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں سے نکاح کا پیغام دو. عورتوں کو نکاح کا پیغام دو کیسے؟ پردے میں رکھ کر. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا رکھو کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے، وہ عدت میں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُعَائِدُوهُنَّ سِرًّا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو نکاح کرنے کا. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے. یعنی عدت والی عورت پردے میں ہے، آدمی اس کے قریب سے گزر رہا ہے یا اس کے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے گیا ہے، عورت سے بات نہیں کی تو بلند آواز سے یہ کہا کہ عدت والو اللہ پر توکل رکھو، اللہ بہتر فرمائے گا. ٹھیک ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو پتہ بھی چل جائے اور اظہار بھی اس بات کا نہ ہو کہ میں تیرے ساتھ بندھن باندھ رہا ہوں، منگنی کر رہا ہوں. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو. کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک لکھا ہوا یعنی عدت جو ہے، عدت کا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک. ٹھیک ہے، لہٰذا عدت میں نکاح کرنا تو کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، نکاح کی گرہ بھی پکی نہ کرو. اس سے بھی اللہ رب العزت نے گرہ نکاح پکی کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے. لہٰذا اگر کوئی عدت میں نکاح کرتا ہے اور قرآن کے اس حکم کو مذاق بناتا ہے، گھٹیا جانتا ہے، کہتا ہے اس کی کیا پرواہ ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو یقیناً تمام کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے حکم کو گھٹیا جاننا اور کہنا کوئی بات نہیں ہم تو لگے ہیں کرنے، قرآن نے منع کیا تو پھر کیا ہے، ہم نہیں مانتے. اس طرح
کہ الفاظ بولتا ہے یا گھٹیا جانتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کے ایمان لائے۔ عمران خان اور اس کی بیوی کو 7 سال سزا ہوئی ہے اور جرمانہ ہو گیا، یہ سزا بنتی ہے؟ ان کا کام جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے، نہ ان کے وکیلوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کہنا ہے۔ اعتزاز احسن ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 29 دن عدت کے بھی رکھے گئے، اور مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب دوسرا نکاح کر لیا تو ٹھیک ہے، لہٰذا جج صاحب نے بھی پہلا نکاح باطل قرار دیا اور کہا کہ تم نے جو دوبارہ نکاح کیا تھا نا اس کو ہم نے برقرار رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ بات سچی انہوں نے بھی نہیں کی، اگر تو پہلا نکاح عدت میں ہوا اور عمران خان کو خبر نہیں تھی تو ایسی صورت میں عمران خان مجرم نہیں ہے، قرآن کے حکم کے خلاف چلی ہے تو اس کی ہونے والی بیوی جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے تو نکاح تو بالکل باطل ہے۔ فسق نکاح کیا ہے وہ باطل ہے، شروع سے ہی باطل ہے، فسق کی کیا ضرورت ہے، ہوا ہی نہیں ہے نکاح ہوا ہی نہیں، یہ نکاح باطل ہے۔ اگر ایسی صورت ہے، اب ان کا کام کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو تھا کہ علماء کا بینچ بنایا جاتا، عدالت میں یہ نہ لیا جاتا، بینچ بناتے پھر وہ جرا کرتے اور پوچھتے، ٹھیک ہے، کہ حقیقت کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے جیسا کہ خاور مانیکا بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 14 تاریخ نامے مہینے کی 2017 کو میں نے طلاق دی ہے، اور 31 تاریخ پہلے مہینے کی جنوری کی 2018 کو انہوں نے نکاح کر لیا، تو یہ تو نکاح اگر ایسا ہی ہے تو بالکل باطل ہے، مردود ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے ایسا کیا جان بوجھ کر وہ گناہ گار ہے، اور اگر قرآن کو ہلکا جان کے کہا ہے تو پھر تو وہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا نکاح ان کا ہوا ہے 18 تاریخ دوسرے مہینے کی، کہ اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ اگر پہلا نکاح باطل ہوا بعد میں پتہ چلا تو اگر کوئی کر لیتا ہے نکاح اور توبہ کر لیتا ہے کہ ہمیں غلطی لگ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ سے استغفار کریں، دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اگر پہلے پتہ تھا تو نکاح کیا ہے، توبہ تو ہر چیز کی ہے نا، ہر گناہ کی توبہ ہے، تو توبہ کر لی تو بس معاملہ ختم ہو گیا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جو اس سے آگے جو بات چلتی ہے نا، شریعت مطہرہ کے اندر پہلے بھی شروع میں ایسے واقعات تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، اور احکام اسلام میں کی کتابوں میں یہ باتیں ہوئی تھیں، لیکن کیا ہوا تھا کہ ان عورتوں کو ان کا حق مہر دیا گیا تھا، اور نکاح جو ہے نا وہ دوبارہ کر دیا گیا تھا عدت گزارنے کے بعد، جب عدت پوری ہو گئی تو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کو سزا دی جائے، 7 سال قید بھی کیا جائے، قید کی سزا، اور ساتھ جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، یہ اس کی شریعت کے اندر بہرحال مثال نہیں ہے۔ ہاں، ہر ملک کا قانون الگ ہے، جس کو اسلام کہتا بھی نہیں ہے کہ تم ایسا ضرور کرو اور منع بھی نہیں کرتا، وہ حدود نہیں، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے، ہر ملک کی تعزیرات الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تعزیراتی طور پر اگر کوئی سزا دے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ کوئی وزیر اعظم بنے یا صدر بنے تو وہ صادق اور امین اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، لہذا جھوٹ بولا ہے تو اس لحاظ سے ہم سزا دے رہے ہیں، تو اس میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال پیچھے اسلام کے اندر اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور بعد میں دوسرا نکاح کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے ہمارے طریقے اسلام کے اندر، ٹھیک۔ واللہ عالم بالصواب۔